الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے رمضان کو ختم ہوئے ہوئے، تو جو ہم پہ ایک ماحول چھایا ہوا تھا رمضان کے دوران، اس کے بادل کچھ چھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے بھری ہوتی تھی، اور میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ رمضان کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے نیک کام کرنے کی، کیونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ ہمارے نفس کا شیطان نہیں، وہ تو کھلا رہتا ہے 24 گھنٹے پورا سال ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن جو داعی بن کے شیطان آتا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، سستیاں دلانے کے لیے، وہ قید ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کے جذبے ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک مہینے کی ہماری روحانی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ٹریننگ بعد میں کہاں چلی جاتی ہے۔ آپ میں سے جو باہر کے ملکوں میں گھوم چکے ہیں یا کسی کافر ملک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، جن کے لیے دعائیں مانگتے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، لیکن گھومنے وہیں جاتے ہیں۔ کیا پتہ میری دعا خوب بولو گیا، میں گھومنے گیا تباہی آ جائے، پھر میں تمہارا جاؤں گا نا۔ تو تباہی کی دعائیں تو ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں کہ اللہ کافر کو نیست و نابود کر دے، فلاں کر دے، لیکن جیسی چھٹیاں ہوتی ہیں پہلا ویزا لے کے بھاگتے ادھر ہی ہیں۔ تو آپ نے کچھ چیزیں وہاں دیکھی ہوں گی، مثال کے طور پہ اخبار کا اسٹینڈ، اس میں آپ کوائن ڈالیں اور باہر نکال کے لے جائیں، وہ لاک نہیں ہوتا ہے، وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ کھولیں پیسے ڈالیں اور لے جائیں۔ لوگ ایک ہی اخبار نکالتے، دو نہیں نکالتے۔ کئی چیزیں ایسی وہاں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ لائن میں کھڑے تو لائن میں کھڑے میں کوئی بڑے چھوٹے کا تصور نہیں ہے، آپ آئیں لائن میں کھڑے ہو، لڑکی ہو لڑکا ہو، وہ لیڈیز فرسٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ وہاں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، صفائی آپ کو نظر آئے گی، ہر چیز قاعدے قانون کے مطابق نظر آئے گی، اور یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ولد ضالین، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو شاید ہم ان جیسا ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں تو ہم وہ کام نہیں کرتے کہ بھی کفار کی مشابہت ہو جائے گی۔ حضور کی حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقالی کرے گا ان جیسا ہو جائے گا۔ تو اگر میں نے گوروں کی طرح رہنا سیکھ لیا جو کہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں، چوری چکاری نہیں کرتے عموماً، تو میں ان جیسا ہو جاؤں گا۔ تو ہم اس کے الٹ کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں رمضان میں بھی کولر کے ساتھ جو مگا رکھا ہوتا ہے اس پہ زنجیر لگی ہوتی ہے کہ شیطان بہکا کے کوئی مگا نہ چرا کے لے جائے۔ یہ مسلمان ملکوں کو مگا کون چرائے گا، اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ پلاسٹک کے گندے غلیظ کپ جو ہے نا، وہ چین کے ساتھ باندھے جاتے ہیں۔ ہمارے باتھ روم کی جو مسجد کی چپلیں ان کو کونے سے کاٹا جاتا ہے تاکہ کوئی لے کے چلا جائے تو پہچانا جائے کہ مسجد کی چپل ہے۔ کتنے کی ہوگی؟ 500 پیسے کی، ہمارے ملک میں 10-20 روپے کی۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ کوئی چیز کھلی مل جائے تو ایک ٹرک الٹ گیا، اس میں سے پیٹرول گرنا شروع ہو گیا، بھائی لوگ بھاگے کہ شاید مدد کرنے جائیں گے، اپنے گھروں سے برتن لے کے پیٹرول لے کے بھاگ گئے کہ وہ تو بہہ رہا ہے نا، ضائع جائے گا، ہم لے کے چلے جائیں۔ کوئی سامان بھرا ٹرک الٹ گیا تو لوگ سامان لے کے بھاگ لیے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے کہ اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے اور ہمیں ان جیسا نہ بنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو بہکے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنا اللہ سے تعلق تو بڑھانا شروع کر دیا بہت زیادہ، اور رمضان میں ہم کرتے بھی یہی ہیں۔ رمضان کے آپ سارے کام دیکھ لیں، اس کا واحد تعلق اللہ سے، بندوں سے کوئی نہیں ہے۔ روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، تراویح اللہ کے لیے، تہجد اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم سے جو کمی ہو رہی ہے
یا ہم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اللہ سے تعلق جوڑنا تھا وہ مقصد شاید نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. اللہ سے تعلق جوڑنے کی واحد وجہ اس کو راضی کرنا ہے, اور جب وہ راضی ہوگا تو ہمیں پھر وہ کچھ انعام دے گا, وہ جنت ہے. لیکن اللہ نے بڑا عجیب معاملہ رکھا ہے. اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہوں اور وہ کام نہ کروں جو قرآن نے بیان کیے ہیں, جو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہیں. پورے قرآن میں ہمیں صرف وہ آیتیں یاد ہیں جہاں دعائیں ہیں یا کوئی بشارتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ چیزیں یاد ہیں. جو کرنے والے کام ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک زمانے سے قرآن کو زبان میں پڑھ رہے ہیں جو ہمیں نہیں آتی ہے. تو مجھے کیا پتا اللہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کی رضا کس چیز میں ہے, اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے, کس بات سے وہ خوش ہوتا ہے, کس بات سے وہ غضبناک ہوتا ہے. میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے اور خالصاً اللہ کے لیے کام کیا جائے تو اللہ ڈھیروں انعام بھی دیتا ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے میں بخش دی گئی عورت, شاید اس نے بڑے گناہ نہ کیے ہوں گے, لیکن اس کے مقابلے میں نبیوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے قرآن میں, نبیوں کو, انسانوں کو نہیں, کہ جو معصوم پیدا ہوتے ہیں. اور وہ دھمکی اس لیے دی گئی تھی کہ جب اللہ نبی کو دھمکی دے سکتا ہے تو تم لوگ کس شمار قطار میں ہو, تم کس کھیت کی مولی ہو کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جہنم. نبوت ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائے گی, شرک جیسی چھوٹی چیز کر لی. تو جہاں ایک نیکی پر جنت دی گئی تھی, ایک گناہ پہ جہنم بھی تو مل رہا ہے. وہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. ہمیں اپنے مطلب کی باتیں یاد رہتی ہیں کہ کہاں کہاں میں بچ سکتا ہوں. جب کسی لائر کے پاس جاتے ہیں نا تو قانون کی وہ شکلیں نکال کے لاتا ہے جو آپ کو بچانے والی ہوں, پھنسانے والی نہیں. تو رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, میں نے گفتگو شروع کی تھی, جو آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں رمضان میں, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس کے بعد کی بھی تو آیتیں موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ فرماتا ہے ان آیتوں کے اندر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور ان کی تعداد پوری کرو, روزے کی تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی. بڑائی بیان کرو. بڑائی کیسے بیان کی جائے گی؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, بڑے نعرے نا, بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں. ہمارے ملک میں تو نعرہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ وہ رسول کی اس پہ جان بھی قربان, لبیک اے رسول اللہ, جان بھی قربان آپ کے اوپر, اور ایک گولی چلتی سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو حال ہے. ویسے تو آپ دیکھیں تو نعتوں کے اندر اور مذاکروں کے اندر کہ جہاں حضور کا پسینہ گرے ہم خون بہانے کو تیار, اور وہ کوئی دھماکہ ہو جائے سب سے پہلے بھی ہم ہی بھاگتے ہیں کہ موت ہی نہ آ جائے کہیں. وہ زبانی کلامی اچھا رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس طرح؟ بول کے. اگر بول کے بیان کی جائے تو بہت سارے کافر بھی جنت میں چلے جائیں گے. کتنے ہی غیر ملکی غیر اسلامی گلوکاروں نے نعت رسول گائی, قصیدے پڑھیں, کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. یا میں نعرے لگاتا پھروں جنت میں چلا جاؤں گا. عبداللہ بن ابی ساری عمر نعرے لگاتا رہا نا حضور کے لیے, کہاں گیا وہ؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. تو اگر مجھے رمضان کے بعد اللہ کہہ رہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کہ جس ہدایت پر اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے, جو تمہیں ہدایت بخشی ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرو. بڑائی کس طرح بیان کرنی ہے؟ دکھا کر. ہم میں سے ماشاءاللہ پیسے والے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا پیسہ نوازا ہے, ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جو چیز میں خریدوں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مہنگی ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ اپنی کمپنی کا لوگو سامنے لگا دیتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ پولو کی شرٹ ہے, کہ لکوسٹی کی ہے, ارمانی کی ہے, گوچی کی ہے. یہی ہوتا ہے نا. گھڑی پہنوں تو پھر لکھا ہو کہ رولیکس ہے یا نہیں ہے. یعنی ہم جب بھی کوئی اچھی چیز پہنتے ہیں اس پہ برانڈ کا نام ضرور لگا ہوتا ہے, چاہے دکھانا مقصود نہ بھی ہو, لیکن ہوتا تو ہے نا کہ دکھا کے کہ میں نے اچھا کپڑا پہنا ہے, اچھے جوتے پہنے, اچھی گھڑی پہنی ہے. گاڑی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ آ جائے تو مرسڈیز لے لیں, BMW لے لیں. فون ہو تو ذرا بہترین فون ہو, نیا فون آ جائے نوکیا والا یا جو سیمسنگ کا مڑ بھی جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں یہ؟ دکھانے کے لیے.
میں دکھانے پہ بھی بات نہیں کر رہا کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے، دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا. تو مجھے اپنا دین دکھاتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ یا میں شرمندہ ہوں دین دکھانے پہ؟ ایک زمانے بڑا مشہور تھا، جب چھوٹے تھے تو وہ کیٹو کی سگریٹ ملتی تھی ہمارے ملک کے اندر، گھٹیا ترین سگریٹ شاید کیٹو کی، بغیر فلٹر کی ہوتی تھی، اور گولڈلی اس زمانے میں اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا. اب کچھ کو شوق ہے دکھانے کا، تو گولڈ لیف کے ڈبے میں کیٹو کی سگریٹ رکھی ہوتی تھی کہ جب ڈبہ نکالے تو لوگوں کو امپریس پڑے گا جی گولڈ لیف پہ اندر کیٹو رکھا ہوا. یہ شرمندگی ہوتی تھی نا. تو شاید مجھے دین دکھاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں. ورنہ دکھاتے کیوں نہیں اپنا دین؟ شرماتے کیوں ہیں؟ اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہا بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، تمہیں لگے کہ تم مسلمان ہو نا تب پتہ چلے گا اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے. مکہ کے اندر 13 سال میں شروع کے نکالتے کے بعد 11 سال کوئی نماز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نہ روزے کے آداب تھے، نہ سور حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، کچھ نہیں تھا. صرف 2 باتوں کو ماننا تھا، اللہ کو، رسول کو، اور رسول کے ساتھ قیامت کو. کچھ نہیں تھا نا. لیکن اس وقت بھی نماز کہاں منہ کر کے پڑھی جاتی تھی؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، سب جانتے تھے. قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنا وہ یہ ہے. پورا عرب کھچ کھچ کے آتا تھا عمرہ اور حج کرنے کے لیے، اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہوگا. نبی کو کیا حکم تھا؟ نماز پڑھنی ہے بیت المقدس. کوئی پوچھے کہ اللہ یہ تو آپ کا گھر ہے، یہ پہلا اور آخری گھر آپ کا ہے، حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، انہی کی اولاد موجود ہے جو اس کی متولی ہے. پورا قریش کون تھا؟ حضرت ابراہیم کی اولاد تھا نا. سارے مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں بنے پورا مکہ مسلمان تھا. وہ تو آپ کی نبوت کے بعد کافر یا مشرک ہوا ہے، پہلے تو مسلمان تھے نا سارے کے سارے. تو اللہ میں مسلمان ہوں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بیت المقدس کیوں؟ تاکہ تم الگ نظر آؤ کہ تم ان جیسے نہیں ہو. کبھی سوچا اس بات نے اپنے کبھی کیا وجہ تھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ، خانہ کعبہ کی طرف کیوں نہیں؟ تاکہ تم غلط ملت نہ ہو جاؤ، الگ ہے کہ الگ ہو. داڑھی سب رکھتے تھے. آج بھی سکھوں کی داڑھی ہوتی ہے، یہودیوں کی داڑھی ہوتی ہے. پتہ کیسے چلے گا مسلمان کی داڑھی ہے؟ تو داڑھی لمبی کر کے مونچھیں چھوٹی کر دو. یہ پہچان رکھی کیوں؟ تم الگ نظر آؤ. ڈش ڈیشا سب پہنتے تھے، مسلمان بھی، نان مسلم بھی. وہاں بھی فرق کیسے چلے گا؟ اپنے ڈش ڈیشا کو ٹخنوں سے اوپر کر لو. امامہ سب باندھتے تھے، تم ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھو. یہ کیا تھا سارا؟ یہ کوئی عبادات ہے کوئی؟ یہ کیا یہ عبادات تھی کہ پانچے اونچے کر لینا، قبلے کی طرف منہ کر دینا؟ نہیں. کیوں؟ تم الگ نظر آؤ کہ تم ان جیسے نہیں ہو. ہم نے یہ واقعات سنے اور آگے بڑھ گئے. رٹا مارا، اسلامیت نے جواب لکھا، فل مارکس لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وجہ کیا تھی اللہ جانے. آج کیا وجہ ہے کہ ہم الگ نظر نہیں آتے ہیں؟ شاید میں دھیان نہیں دیا، جو اللہ چاہ رہا ہے ہم وہ کر نہیں رہے ہیں. دکھائیں نا اپنے ایمان کو. شرمانا کس بات کا؟ یہ چھوڑ دیں اس کو اگر شرم آتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بولے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس پر تم کو اس نے ہدایت دی ہے. اور بڑائی بیان کی جائے گی اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے معاملات سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی. یہاں میں کیوں گول صفر ہو جاتا ہوں میں بالکل آگے. علامہ ہداکم، ہدایت کس بات کی دی؟ یہ رمضانوں کا سلسلہ چل رہا ہے نا. ہدایت کس بات کی دی؟ تمہیں روزے رکھنا کی توفیق دے دی، اور تم روزے نہ رکھتے. اللہ تمہیں بیمار کر دیتا، پھر کیا کرتے تم؟ اب روزے ختم ہو چکے ہیں نا. بچوں سے پوچھے، بڑوں سے پوچھ لیں. صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کر کے جاتے ہیں تقریباً 7 بجے، افطاری ہو رہی تھی 4 بجے، 3:30 بجے، اور شام تک بھوک نہیں لگتی تھی، محسوس ہوتی تھی لیکن قابل برداشت. اب ہم 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں اور 2 بجے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ کھانا نہ ملے تو. وہ جو صبر اللہ نے دیا تھا نا رمضان کا، اب وہ تو ختم ہو گیا نا. وہ تو صبر تھا روزے کے ساتھ مشہور. آج بھی آپ روزہ رکھ لیں، آپ کو دوپہر کو بھوک محسوس ہوگی، تنگ نہیں کرے گی. یہ اللہ نے ہدایت دی تھی روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی. تو جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بڑائی بیان کرو نا. پھر تم
جو تم نے قرآن پڑھا تھا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، جو تراویح میں سنا تھا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ ہمارے روزے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے عجیب سا، بالکل کیجیے وہ، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ غریب کو کیا محسوس ہوتا ہے جس کو کھانا نہیں ملتا۔ یہ پورے قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ روزے کا ایک ہی مقصد تقویٰ تم میں پیدا ہو جائے۔ جب تقویٰ پیدا ہوگا تو غریب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، آپ روزے دار کے سامنے کھانا نہیں کھاتے ہیں، اگر کوئی روزہ رکھا ہوا ہو اور میں نے نہ رکھا ہو کسی وجہ سے، تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے یا میں روزے دار کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ ہوٹل ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، روزے دار کے سامنے کھانا کھانے میں شرم، اور غریب کے سامنے بہترین گاڑی سے اتر کر بہترین کپڑے پہن کے بہترین گھڑی پہن کے بہترین پرفیوم لگا کے اس وقت شرم نہیں آتی ہمیں۔ اب غریب کہاں گیا؟ انہیں جو اللہ نے کھانے کے لیے کہا تھا، کپڑوں کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر غریب کا خیال ہے تو کسی کے عالم کا قول پڑھا تھا، بڑا پیارا قول تھا کہ اگر تمہارے گھر میں آم آئیں اور تم اس قابل نہ ہو کہ پڑوس میں بھیج سکو تو اس کے چھلکے باہر مت بھیجو، بچوں کو تکلیف ہوگی باہر کے کہ اس گھر میں آم کھائے گئے تھے ہمیں نہیں ملے۔ یہ تھا تقویٰ، جس کو ہم نے رمضان کے بعد باندھ کے رکھ دیا، وہ بینک ڈپازٹ میں رکھا ہے میرا، اگلے سال کھلے گا۔ وہ جو دین سکھانا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کر کے دکھاؤ بھی تو اس کو، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو گیا، تمہارے معاملات سے لگے تو جو اللہ نے ہمیں ہدایتیں بخشی تھی۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یہ الحمدللہ تعریفیں کرنے سے یا شکر اللہ کرنے سے نہیں، شکر کر کے دکھاؤ اللہ کا۔ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا وہ دوسروں کو بھی تو کر کے دکھاؤ، جو اللہ تم پہ مہربانی بخشی ہے وہ دوسروں کو کر کے دکھاؤ۔ اب دیکھیں رمضان میں ہونا کیا چاہیے تھا، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد، جو کہ اصل مقصد ہے دنیا میں انسان کو بھیجنے کا۔ اگر اللہ کو اپنی عبادت کروانی ہوتی نا جو ہم نے رمضان میں کی ہے، ہم سے کہیں ملینز اینڈ ٹریلین زیادہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں دن رات بغیر معصیت کے سوچے ہوئے بھی۔ تو اگر اللہ کو عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے کافی نہیں تھے کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ جنت میں رکھ دیتا، وہاں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں بھیجا نا ایک امتحان کے لیے کہ دنیا میں جاؤ، بندوں کے درمیان رہو اور وہ کر کے دکھاؤ جو میں نے کہا ہے، پھر پتہ چلے گا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو کیا رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو ہمارے اندر کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا وہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ اس ذات کو جس نے مجھے پیدا کیا یا اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ معاملات پر آتے ہیں۔ معاملات، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کئی جگہ امانت اور عہد، جب آپ کوئی پرومس کر لیں یا کچھ چیز آپ کے پاس رکھائی جائے، اللہ فرماتا ہے اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی امانت رکھائی جائے اس کا اور جو عہد کر لے اس کا پاس کرتا ہے۔ اور ہماری امانت کا بڑا چھوٹا سا مفہوم ہے، بڑا چھوٹا سا، کہ کسی نے میرے پاس پیسے رکھوا دیے یا کوئی کاغذات رکھوا دیے یا کچھ گاڑی چھوڑ کے چلا، یہ امانت ہے۔ یقیناً یہ بھی امانت ہے۔ اگر مجھے کسی کمپنی نے جاب دی، مجھے آفس دیا، مجھے اسٹیشنری دی، مجھے کمپنی کی گاڑی دی، کمپنی کا پرنٹر دیا، یہ سب امانت نہیں ہے کیا؟ اور بتا بھی دیا کہ یہ صرف آفس ورک کے لیے ہے، تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے۔ اب میں روزہ رکھ کر آفس میں آ کے، اور وہ جو 8 گھنٹے کی جاب ہے وہ وقت امانت ہے میرے باس کا جس سے مجھے کام کرنا ہے۔ ہاں مجھے لنچ بریک ملے گا، پریئر بریک ملے گا۔ اب اگر میں متقی بن کے 2 گھنٹے آفس ٹائم میں تلاوت کر رہا ہوں اور آیت پڑھ رہا ہوں، اپنی امانت اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، لیکن عربی میں پڑھ رہا ہوں نا، معلوم ہی کچھ نہیں ہے، جو میں کمپنی کے 2 گھنٹے چرا رہا ہوں اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ کہ آپ کو باس سے پرمیشن دی ہو کہ آپ 8 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کریں گے، یا اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوتے اور آپ کا متقی ملازم 2 گھنٹے تلاوت کر کے 1 گھنٹہ نماز پڑھتا تو آپ اس کو پوری سیلری دیتے کیا؟
ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ کا ملازم 3 گھنٹے آپ کے آفس ٹائم میں اللہ کی عبادت کرتا، آپ کا کیا جواب ہوتا؟ بھائی تم نے عبادت کرنی ہے، گھر جا کے بیٹھو، یہ میرا وقت ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، بچے کے 3 جگہ پیپر ہیں، پرنٹر گھر میں بھی ہے لیکن گھر میں پیسہ خرچ ہو جائے گا، آفس سے پرنٹنگ کر کر کے دے رہے ہیں بچوں کو، وہ کوئی فکر بھی نہیں ہے آفس کا۔ طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، دل نہیں چاہ رہا آفس جانے کا، زیادہ خراب نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا جی بہت طبیعت خراب ہے، پیٹ خراب تھا میرا، سرٹیفکیٹ لا کے دے دیا انہوں نے۔ وہ پیٹ کا درد منوس ایسا ہے کہ کوئی معلوم بھی نہیں کر سکتا کہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ اگر آپ واقعی بھی بیمار تھے نو پرابلم، اگر آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرایا تو آپ نے کیا کرا؟ یہ اپنے وعدے کا پاس رکھا آپ نے؟ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ نہیں؟ تو کیسا روزہ، کیسا تقوی، کیسا اللہ کا ڈر۔ اس کا مطلب میں ڈھکوسلا کرا تھا رمضان کے اندر، میں اگر رمضان میں سارے کام میں کر رہا تھا تو میں کس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ جو علیم الغیوب خبیر ہے، یا اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اللہ فرماتا تھا، حضور کی حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس میں ہوں گی، یہ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، 10 دفعہ سنی ہوئی ہے، یاد بھی ہو گئی ہوگی، لیکن اپنے پر لاگو نہیں کرتے ہیں اسے، کہ دوسروں کے لیے، کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، پیور ہپوکریٹ۔ یہ فتویٰ دے رہے امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب، جس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری، اس کی حدیث بتا رہا ہوں میں، اور کس کا فتویٰ؟ امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پیور منافق کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اور اگر ایک ہوگی تو 25% منافق ہوگا، 2 ہوں گی 50%، 3 ہوں گی 75%، 4 ہوں گی تو 100% منافق۔ تو دیکھ لیں ہم آج کتنے پانی میں کھڑے ہیں، کتنے % منافق ہیں ہم لوگ، کہ جب تک اسے چھوڑ نہ دے وہ منافق رہے گا، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ مجھے میری پوزیشن دی گئی تھی، میں ڈائریکٹر تھا، میں باس تھا، مجھے پوزیشن دی گئی امانت کے طور پہ، اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں نے اپنے باس ہونے کی بنیاد پہ لائن میں لگنا گوارا نہیں کیا، لائن توڑ کے نکلا، خیانت کی کہ نہیں کی؟ میری گاڑی میرے آفس کے لیے تھی، میرے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائے، اللہ کی پرمیشن ہو پھر مسئلہ نہیں ہے، پرمیشن نہ ہو تو میں گاڑی بھیج دوں بچوں کی چھوڑنے کے لیے، جو کہ ہمارے پولیٹیشین کرتے ہیں۔ تمام سرکاری گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی واپس نہیں کرتے ہیں، لیکن عمرہ ضرور کرنے جائیں گے۔ کیوں؟ سارے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں نا، کیونکہ حدیث یاد ہے اپنے مطلب کی نا، اپنے مطلب کی حدیث یاد ہے، جس نے حج عمرہ کیا وہ پاک ہو گیا۔ پورا سال چوری کریں گے، خیانت کر کے جائیں گے، حج کر کے آ جائیں گے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا تو ہماری ایک عادت سی بن گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ ایسے نکلتا ہے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں کو ٹوک ٹوک کے تھک گیا اسکول کے اندر بھی، یا تمہیں کہیں جانا ہے تو سچ بتا کے جاؤ نا، کہ جی میں جا رہا ہوں، مجھے کافی لینے جانا ہے یا باہر کا کھانا لینے جانا ہے، میں ٹیچر کے حالات کی بات کر رہا ہوں، نہیں جی وہ ذرا آفس کا کام ہے۔ وہ سب سے اچھے 2 کام جس پہ اسکول بنا نہیں کر سکتا، وہ بینک کا کام ہے کہ ایمبیسی کا کام ہے، وہ 2 بجے سے پہلے ہوتا ہے، 2 بجے کے بعد نہیں ہوتا ہے، تو اسکول بنا نہیں کرتا، شارٹ لیو لے کے چلے جائیں۔ بینک کا کیا کہ گئے کھانا پینا لے کر آ گئے، تو وہ ٹوکا پہنا کہ تجھے جھوٹ کیوں بولا، کیا وہ چھٹی نہیں دے دے؟ تو میں نے کہا مت جو، جھوٹ بول کے تو تم نے اپنی ساری نیکی گنوا دی نا جو تم نے کمائی تھی۔ مطلب کوئی سوچتا بھی نہیں ایک لمحے کے لیے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹے لینا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے کیا؟ ہم نے ان کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو بات کرتے وقت جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، اور کسی سے لڑے تو گالیوں پہ ہوتا رہے۔ آپ نے کسی کو عمرے پہ لڑتے ہوئے دیکھا؟ حج پہ کیا شستہ زبان بول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے خاندان والوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے انداز سے، حج کے دوران احرام پہنے ہوئے، بال توڑنے میں تو دم ہو جاتا ہے ان کا، لڑنے پہ دم نہیں لگتا ان کا، فتویٰ نہیں ہے کہ لڑنے پہ دم ہو گیا۔ جو مشہور ہے عمان میں، تو کسی کو لڑوانا ہو نا، 2 خاندانوں کو، 2 فیملی کو ایک ساتھ حج پہ بھیج دو، واپس آ کے کسی کی شکل نہیں دیکھیں گے، یا آپ کو شاید اتفاق ہوا ہوگا دیکھنے ایسے لوگوں، واپس آ کے شکل نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے کی، حج پہ گئے اللہ کے لیے۔ یہ عالم ہے۔ تو 4 خصلتیں حضور بتا رہے ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ
100% منافق ہوگا. دوسری ہماری بڑی کامن سی چیز ہوتی جا رہی ہے، میں نے دکان لگائی، سامان فٹ پاتھ پہ رکھ دیا، گھر بنایا، فٹ پاتھ کور کر کے گیرج بنا دیا. کامن ہے کہ نہیں ہماری؟ شادی ہو رہی ہے، ٹینٹ لگا دیا سڑک کے اوپر. اب آپ راستہ ڈھونڈتے پھرے کہاں سے جائیں گے آپ؟ اور زمین میں آپ نے سڑک پہ ٹیل بھی کو کیلا بھی ٹھوک دیا. آپ سڑک پہ کیلا ٹھوک دیں وہ سوراخ ہو جاتا ہے جو 1-2 مہینے بعد سڑک توڑ دے گا. لیکن میری بیٹی کی شادی تھی گھر کے سامنے، اور لاؤڈ اسپیکر پہ اتنی تیز آواز لگائی کہ بندہ تھا سو نہ سکتا، میوزک لگائی، بلکہ میوزک تو قوالی اور نعت لگا دیتے ہیں. یہ اسلامی ماحول میں جائز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا زمین ہتھیانے کے اوپر، ہمارے زمین ہتھیانے کو بڑی بات ہی نہیں ہے نا. آپ نے یہ حدیث موجود ہے بخاری کی کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ہڑپ کر لی، ایک بالش، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا. اب لوگ کہیں گے اتنا چنس آدمی 7 زمینوں کا توق کیسے ڈالے گا؟ ایک حضور کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ جسموں کو اتنا بڑا کر دے گا کہ انسان کا ایک دانت کوہ احد کے برابر ہوگا، کوہ احد. اور اگر کوئی بندہ گھوڑ سوار ایک کندھے سے چلے گا تو دوسرے کندھے تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے گا اس کو. یہ انسان کا جسم ہوگا. پھر اس پہ ڈالے گا بوجھ، تم کو زمین چاہیے تھی، لو 7 زمین لے لو. تم کسی کا دل کانپتا ہے زمین قبضہ کرتے ہوئے. اور اس پر تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم کتابیں تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن ان کی کتاب احیاء الدین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پورا چیپٹر باندھا ہے زمین ہڑپ کرنے کے اوپر، پورا چیپٹر. تو فرمایا کہ راستے میں چلنے کو اگر دشوار بنا دیں آپ، ٹھیک ہے نا، یعنی ٹینٹ لگا دیا، کونٹا جو زمین کا گاڑ دیا سڑک کے اوپر، جانور کو روڈ پہ باندھ دیا، ہماری بقرہ عید پر ہوتا ہے، روڈ بند کی، جانور باندھ دیے، وہ پانی گھر کا باہر سڑک کے اوپر چھوڑ دیا، بالکنی چھجا باہر نکال دیا، جو ہمارے اکثر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں اس حدیث کے تحت آتی کہ جیسے ایک بالش زمین ہٹیائی، اللہ اس کو 7 زمینوں کا توق. سود کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے سود کیا ہے. سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، چاروں ایک ہی جرم میں شریک ہیں. اللہ کی مجبوری ہو. دیکھیں یہاں بات کر رہے ہیں جنرل چیز کی جس کو ہم شوق سے کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان مجبور ہو گیا، اس کو کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں مل رہے کہ وہ سود لے. معافی ہے، معافی بات ہے کہ اس کو برا تو جانے نا دل کے اندر، وہ ایک الگ کنڈیشن ہے. یہاں بات ہو رہی ہے جو دل کے خوشی کے ساتھ سود کا کام کرے، ایسے ادارے میں کام کرے سود پہ چلتا ہو، پیور سود پہ چلتا ہو، سود کی گواہی دینے والا ہو، بینکوں بیٹھ کے سود کا حساب لکھنے والا ہو. وہ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ کی مجبوری ہو، وہ مجبوری ضرورت نہیں جانتا ہے. کیا سود سے ہم پاک ہیں؟ کیا رمضانوں میں سود، یہ بینک بند ہو جاتے ہیں کیا؟ جس طرح ہوٹل بند ہو جاتے ہیں، بینک بند ہو جاتے ہیں. رشوت خوری، اب تو رشوت نام ہی نہیں کوئی رہا، تو چائے پانی کا نام ہو گیا ہے، وہ جی میرے وہ سروس چارجز ہیں میرے. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. کیسے ہمارے ملکوں کے پولیس مین یا جو کسٹم کے ادارے ہیں کہ سارا دن رشوت جمع کر کے شام کو ان سے بچوں کا روزہ کھلواتے ہیں، اور کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی فکر، کوئی پریشانی کچھ ہی نہیں. اور انہی پیسوں سے رشوت کے حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سمجھتے اپنے تئیں ہے کہ میری سب کچھ قبول ہو گیا. تو رشوت دینے والا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ دعویٰ طریقے سے، یعنی غیر قانون طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں کسی دوسرے مال کا کوئی حصہ مل جائے. ہم سب کو پتا ہمارے ملکوں میں سیاستدانوں کا کیا حال ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک خود ہی فیصلہ کرتے سڑک کہاں سے نکلے گی، اور خود ہی جگہ بناتے ہیں. اس کا اعلان کرنے سے پہلے جا کے وہ زمینیں خرید لیتے ہیں کسی دوسرے نام سے، کہ سڑک تو یہاں سے گزرے گی نا، اسی کو دوسرے نام سے، جسے بے نامی کہتے ہیں، فرنٹ مین کے نام سے زمینیں خرید لیتے ہیں. پھر وہی زمینیں اپنے آپ کو بیچتے ہیں حکومت کو، اپوزیشن والے بھی حکومت والے بھی، اور وہ مہنگے داموں بکتی ہے. ٹھیکہ بھی اپنے بندے کو، بنانے والا، خریدنے والا، مال بیچنے، سب اپنے. اور جب وہ بن جاتی ہے تو پھر عمرہ کرنے شکرانے کا جاتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے اتنے پیسے دے کے میں عمرہ کر کے آ گیا. ابھی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے.
چونکہ عربی مانگتے سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ کیا مانگا اللہ سے انہوں نے. تو مال کھانا، ناپ تول. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں پیمانے سے دو، جب کوئی چیز تولو تو پوری برابر تولو، اور اچھا طریقہ یہی ہے. سورہ مطففین میں اللہ فرماتا ہے تباہی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال ہے کہ جب اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے دیتے ہیں. اپنے ملکوں میں جائیں، ہمارے ترازو جو رکھے ہوتے ہیں نا، ابھی تک پرانے ترازو استعمال ہو رہے ہیں، ان میں ایک جگہ ہمیشہ باٹ رکھا ہوا ہوتا ہے وزن. کبھی وزن ہٹا کے دیکھیں وہ دوسرا گر جائے گا نیچے. 50-100 گرام کے لیے 50-100 گرام کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا. گوشت کا وزن کیسے بڑھا؟ کیونکہ گوشت لٹ کے سوکھ جاتا ہے نا، پانی اڑ جاتا ہے. تو جناب وہ پریشر پائپ ڈال کے بکرے اور مرغی کے اندر پانی بھرا جاتا ہے تاکہ پانی کا وزن تھوڑا بڑھ جائے. ملاوٹ، اس کے بغیر بزنس ہو ہی نہیں سکتا. چیٹنگ، اس کے بغیر بزنس ہو نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، ابو ہریرہ کے راوی ہیں، بخاری ترمذی میں حدیث آئی ہے. آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو غلے کا ڈھیر دیکھا، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اندر سے گیلا تھا. آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئی. تو آپ نے تاجر سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہ لگا جی وہ پانی پڑ گیا تھا تو وہ غلہ جو تھا وہ گیلا ہو گیا. تو آپ نے کہا تو تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تھا کہ گاہک دیکھ لیتا کہ یہ گیلا ہے، اسی حساب سے پیسے دیتا. پھر آپ نے وہ حدیث سنائی تھی جو ہم سنتے تو بہت ہے لیکن حدیثیں تم نے بہت سنی ہوئی، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اتنی بڑی دھمکی حضور دے رہے ہیں ایک چھوٹے سے کام کے کہ آپ اپنا سامان جو بیچ رہے ہیں وہ دھوکے سے بیچ رہے ہیں. میڈ ان جبرو ہے اور لگی میڈ ان جاپان کی مہر، میڈ ان بادی کبیر ہے اور لکھ رہے جناب میڈ ان چائنا، اور سوچتے بھی نہیں ہیں. جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی. دنیا بھر میں فیسٹیول آتے ہیں تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے 5 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ میرے معاملات، میرے اخلاق صحیح ہو جائیں، وہ صحیح ہوئے. اور ایک اور بات، ہمارے سب سے بڑی آج جو کمی ہو رہی ہے جس پہ لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہے، ماں باپ نے نمبر 1، باقی لوگوں نے بھی، خاندان کے بڑے بوڑھے بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. ہم سمجھتے ہیں، میں اس پہ بڑا طویل درس دے چکا ہوں یہیں 2-3 جمعوں کے اندر، ہم نے لباس کو اسلام سے الگ کر دیا کہ اسلام کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری مرضی جو پہنوں، اسلام اس میں کچھ نہیں کہتا. اگر آپ کے گھر میں کوئی خاتون جو بالغ ہو چکی ہو، اگر اس کے کھلے بال لے کے آپ باہر جاتے ہیں، حضور نے بڑا برا لفظ استعمال کیا اس مرد کے لیے. عورت کے بال اس کے سطر میں شامل ہیں، وہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی سوائے اپنے محرم رشتہ داروں کو. وہ بھی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی ڈھانک کے رکھیں. تو آج مسلمان خواتین جو بے پردہ پھر رہی ہیں، میں بھی چہرے کے نقاب کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، بال کے اوپر کسی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عورت کے بال نظر نہیں آنے چاہیے. تو اگر میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن جس پر میرا تسلط ہے نا، بھابھی پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چچی پہ نہیں ہے، پھوپھی پہ نہیں ہے، خالہ پہ نہیں ہے، میری بیوی، میری بیٹی، میری ماں اور میری بہن، 4 خواتین، جس کی وجہ سے ایک مرد جہنم میں جائے گا، وہ تو پکڑے کھڑ جائے گی. اللہ میاں رکیے، آپ نے کہا پردہ کرو، یہ میرا باپ ہے، میں اس کے گھر پیدا ہوئی تھی، اس نے مجھے کوئی پردے کا نہیں کہا، مجھے کیا پتا، اس کو جہنم میں ڈالے پہلے. اے اللہ، میں بڑی بھی، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا کہ پردہ کرنا ہے، اے اللہ اس کو جہنم میں ڈال. اے اللہ یہ میرا شوہر ہے، میں اس کے رجال قوام علی النساء، میں اس کے نکاح میں گئی تھی، اس نے تو میرا پردہ اتروا دیا. شادی والے دن دوستوں کو دکھا کے منہ دکھائی دے رہا تھا، وہ تو ہم دلہن کو دیکھ کے منہ دکھائی دیتے ہیں. اور اللہ یہ میرا بیٹا، بڑھاپے میں اس کے ساتھ تھی، اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا. اللہ مجھے کیا قصور، تو نے ان 4 کے ماتحت کیا تھا. بات تو صحیح ہے، وہ 4 جہنم میں جائیں گے اور بخش دی جائے گی. تو اگر میری بیٹی، میری بہن، میری ماں اور میری بیوی سر کا پردہ نہیں کرتی ہے تو کیوں روزے رکھے ہم نے؟ پھر کیا عمرے کی ہم نے؟ کس کی مان رہے ہیں پھر ہم؟ اللہ بڑا کہ بیوی بڑی یا بہن بڑی؟ وہاں تو بڑے نعرے لگاتے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، گھر میں آ کے بیوی اکبر ہے، بیٹی اکبر ہے. بچیاں جو کپڑے پہن رہی ہیں، باپوں کو فکر نہیں ہے کہ حرام کپڑے پہن رہی ہیں، ہاف سلیو، سی تھرو کپڑے، 3/4 پینٹ، حرام ہے، یہ منع نہیں ہے. کوئی غیرت آتی ہے ہمیں؟ یا مجھے فخر محسوس ہوتا کہ یہ میری خوبصورت بیٹی ہے، یہ میری خوبصورت بیوی ہے؟
دیوس کا استعمال ہوا، دیوس قرآن حدیث کے اندر، اردو میں سادہ برا لفظ ہے وہ، عورت کی کمائی کھانے والا. کچھ شرم حیا میں ہے یا نہیں ہے کہ ہم نے لباس کو بالکل نکال کے رکھ دیا اپنے دین سے، جو دل چاہے پہنو. اور لڑکوں کا بھی حال ہے، لڑکے محفوظ نہیں ہیں اس سے. اچھا لڑکوں میں پھر بھی شرم ہوتی ہے. آپ نے آج تک کسی لڑکے کا کوئی اپنی دیکھی ٹی شرٹ جو ٹاپ لیس ہو یا اسٹرنگ والی ہو، بچے بیٹھے ہوئے سارے، کوئی پہنے گا یہ اپنا وہ آدھا پیٹ دکھا، ٹی شرٹ پہنے اور آدھا پیٹ دکھے. ہماری بچوں کو ڈریس دیکھ لیا کہ مارکیٹ کے اندر اسٹرنگ والی ٹی شرٹ ہے، چھوٹا سا ان کا اسکرٹ ہے گھٹنے سے اوپر، اور لڑکے کو شرم آتی گھٹنے سے اوپر چڈی پہنتے ہوئے. ان کا بھی خیال رکھے، ٹائٹ کپڑے نہ پہنے. وہ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے نہ جب وہ ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے میں ان کی پوری پیٹھ خالی ہو جاتی ہے، ان کا جسم نظر آتا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو جو اللہ کو مطلوب ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بندہ بنے، تو اس کے معاملات، اس کے اخلاق نظر آئے لوگوں کو، دنیا کو لگے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے. اگر یہ ہے تو الحمدللہ، اور نہیں ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان میں نے کیا کمایا. اگر رمضان کب آئے گا مجھے نہیں پتا، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا مجھے کیا پتا. اب وقت ہے کہ اپنے آپ کو ہم سدھاریں، پلٹے اللہ کی طرف، اور جو اللہ نے قوانین نافذ کیے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ، جذباتی نہ ہو. انہیں گھر میں ڈنڈا لے کے پہنچ گیا ڈنڈا، آج سب پردہ کریں گی، وہ آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے. پیار سے سمجھا کے، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ میرا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، اللہ منع کر رہا ہے. کیوں نہیں مانیں گی؟ وہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ سے وہ بھی محبت کرتی ہیں، اللہ سے وہ بھی ڈرتی ہے. انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوگا، آپ بتائیے پیار سے، محبت سے. تو اپنے معاملات، اپنے لباس اور اپنے اخلاق، ان تین میں تبدیلی لانا شروع کریں آہستہ آہستہ. ایک چیز کریں، ایک چھوڑ دیں. ایک برائی جو چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ دیں، اور ایک نیکی جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اور آہستہ آہستہ دعا مانگے کہ اللہ میں برائیاں چھوڑنا چاہتا ہوں، نیکیاں اپنانا چاہتا ہوں. چھوٹی نیکیوں سے شروع کریں اور چھوٹی برائیوں سے شروع کریں. ایک چھوڑیں، ایک اپنائیں. جب یہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ توفیق دے گا کہ پھر بڑی برائیاں بھی چھٹ جائیں گی اور بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا دے دے، اللہ عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر ایک وہ تربیت ہو کا نظام گھروں کے اندر موجود ہو، ہماری ظاہری زندگی میں بھی تبدیلی نظر آئے. مجھے اپنا ایمان دکھاتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. وہ داڑھی رکھنے کا معاملہ ہو، وہ پردہ کرنے کا معاملہ ہو، وہ لباس کا معاملہ ہو، وہ معاملات کا کوئی بھی معاملہ ہو، شرم کس بات کی؟ میں آخری بات اگر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے اسکول میں ایک بچی تھی، بہت پرانی بات ہے، اللہ اس کو ایمان کی توفیق اور عطا فرمائے. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ بیٹا پردے کیا کرو، باقی سب کرتے تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو کلاس میں دفعہ مجھے ملی کہ سر وہ ابا بہت کہتے ہیں پردے کا، مجھ سے ہوتا نہیں کہ تمہیں پردہ کروں گی تو لوگ مجھے چھیڑتے ہیں کہ تم ننجا لگ رہی ہو. ہمارے خواتین کے نام رکھے گئے ہیں حجاب کرنے پر، وہ سر ڈھانکنا تھا کہ لوگ مجھے ننجا کہتے ہیں، ننجا لگ رہی ہے. وہ جو جیپنیز ہوتے ہیں نا، کون جو اپنے سر ڈھانک کے رکھتے ہیں یہ لڑنے والے. تو میں نے کہا بیٹا ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہیں ننجا کہیں گے تو تم کس کی ننجا ہو؟ اللہ کی کیا کافر کی؟ کہ اللہ کی. تو اگر تمہیں فخر ہونا چاہیے، تمہاری نسبت اللہ سے ہو گئی نا. لوگ تمہیں اللہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، کسی فیشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، کسی دوست کی، تمہیں اللہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ موجود ہے نا، وہ تمہیں بچائے گا. الحمدللہ اس دن کے سر کا حجاب آ گیا اس کے سر کے اوپر. بات سمجھ میں آ گئی اس بچی کے. اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نہیں صحیح ہے. لوگ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ اللہ کا اڑا رہے ہیں، میرا تھوڑی اڑا رہے ہیں. میں نے تو اللہ کے کہنے پہ دین پہ عمل کیا تھا، اور وہی مجھے بچائے گا لوگوں سے. اتنا ایمان تو رکھیں. تو اللہ ہمیں ایمان دے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، جو چیز چھوڑیں اللہ کے لیے چھوڑیں. ومن آتا للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے، ومنع للہ، منع کیا اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور اگر غصہ کیا تو اللہ کے لیے، واحب للہ، اور اگر محبت کی تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. 4 چیزیں منافق کی نشانیاں، 4 چیزیں مومن کی نشانیاں. رستہ ہمارے سامنے موجود ہے، کس کو چنتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.